عام طور پر دیہات سے آتے ہیں. جو یورپ آتے ہیں ان کی اتنی زیادہ تعلیم اکثر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ڈنکی وغیرہ میں آتے ہیں جو بہت مشکل. وہ پیپر بنوانے تک اپنا مزدوری کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہنر بھی سیکھ جاتے ہیں, زبان بھی سیکھ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج میرا موضوع ہے کہ ہمارے نوجوان یورپ پہنچ کر بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. ایسے نوجوان جو پاکستان میں بالکل کوئی کام کاج نہیں کرتے, تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں. تعلیم بھی جو یورپ آتے ہیں ان کی اتنی زیادہ تعلیم اکثر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ڈنکی وغیرہ میں آتے ہیں جو بہت مشکل راستہ ہے, بہت بڑا رسک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈنکی میں بالکل یورپ آنے کا رسک نہیں لینا چاہیے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. دوسری بات یہ کہ جب بچے ادھر پہنچتے ہیں تو وہ نہ تو کوئی ہنر جانتے ہیں. جس ملک میں بھی آتے ہیں یورپ کے میں, نہ تو وہ زبان جانتے ہیں. جرمنی آئیں, اٹلی آئیں, فرانس پہنچیں, اسپین پہنچیں, نہ وہ زبان جانتے ہیں, نہ وہ وہاں کے رستے سڑکیں وغیرہ سب کچھ ان کے لیے نیا ہوتا ہے کیونکہ وہ عام طور پر دیہات سے آتے ہیں. اسلام آباد, لاہور, کراچی سے کوئی بچہ ادھر آنے کا رسک نہیں لیتا. تو یہ بچے ادھر آ کے نہ تو کوئی کام جانتے ہیں, نہ ان کو زبان آتی ہے, بالکل نئے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. ایک ہی ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ محنت کریں اور جو کام بھی ملے وہ کر دیں, جس میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے, بہت محنت سے کام کرتے ہیں. تو ادھر کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیپر وغیرہ بنانے میں 4 سال کم از کم لگ جاتے ہیں, 3 سال 4 سال, زیادہ کچھ ملکوں میں لگتے ہیں. تو وہ پیپر بنوانے تک اپنا مزدوری کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہنر بھی سیکھ جاتے ہیں, زبان بھی سیکھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ معاشرہ بھی بہت سپورٹ کرتا ہے, زبان فری میں سکھاتے ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے تو. فری سکول ہیں جہاں وہ زبان سکھاتے ہیں, لیکن بچے اکثر گلیوں میں یا اپنے کام پہ جاتے ہوئے زبان سیکھ جاتے ہیں. بہت کم نوجوان ہیں جو جاتے ہیں اسپیشل زبان سیکھنے کے سکول میں, کیونکہ انہیں کام سے ہی فرصت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے کندھوں پہ بوجھ اتنا آ جاتا ہے کہ گھر میں جو چھوٹا موٹا کام کوئی کرتا ہے نا, دوسرا پیچھے رہ جانے والا وہ بھی کام چھوڑ دیتا ہے کہ اب ہمارا اسپین پہنچ گیا ہے, اٹلی پہنچ گیا ہے, فرانس پہنچ گیا ہے, اب وہ جانے اور گھر کا خرچہ جانے. تو 4 سال بعد 3 سال بعد جب ان کو پیپر ملتے ہیں, وہ ایک دفعہ پاکستان جاتے ہیں تو واپس آ کر وہ اپنے کاروبار کا سوچتے ہیں. وہ تھوڑا سرمایہ اکٹھا کر کے, مزدوری کر کے, دوستوں سے لے کے, ادھار وغیرہ چھوٹے موٹے کام کا رسک لیتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. وہ اسپیشل اس لیے چیزیں ان سے خریدتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ہو جائے. تو یہ بہت بڑی ان کی ہمارے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کاروبار کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اپنا کاروبار کوئی شروع کر کے چھوٹا موٹا, جن کا اچھا چل جاتا ہے, ناکام بھی ہو جاتے ہیں کچھ, یہ قسمت کی بات ہے. تو چھوٹے سے بڑا, بڑے سے اور بڑا, تو جس کے نتیجے میں آج یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے کہ بے شمار پاکستانی جو انہی رستوں سے آ کر آج بڑے بڑے کاروبار کے مالک بنے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہیں اور نئے آنے والوں کی ہیلپ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آج پورے یورپ میں پاکستانی
اپنے کاروبار چلا رہے ہیں اور نئے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ قسمت کا بھی اس میں ساتھ ہوتا ہے، قسمت پہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔